الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور ایک خاص مقصد کے لیے انسان کی تخلیق فرمائی اور انسان کو زمین کی خلافت عطا فرما کر زمین پر مبعوث فرمایا اور فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى کہ اب تمہارے پاس میری جانب سے ہدایات آتی رہے گی. اب تم نے اس دنیا میں اپنی مرضی نہیں، اپنا قانون اور نظام دستور نہیں چلانا، بلکہ جو میں کہوں گا اس کے مطابق میری زمین پر تم نے میری دی ہوئی زندگی کو گزارنا ہے. پھر اللہ رب العزت نے جیسے جیسے انسانوں کی آبادی بڑھتی گئی، انسان پھیلتے چلے گئے، ویسے ویسے اللہ رب العزت اپنی ہدایات سے سرفراز کر کے انبیاء کو مبعوث فرماتا. ہر مرتبہ انسان سرکشی اختیار کرتا رہا اور اللہ رب العزت کی دی ہوئی شریعت، نظام اور قانون کو نہ صرف ماننے سے انکار کرتا رہا بلکہ خود اللہ کے قانون اور نظام کے اندر بھی تبدیلیاں کرتا رہا. جب لوگ تبدیلیاں کرتے، اللہ اس کی اصلاح کے لیے دوسرے نبی کو مبعوث فرما دیتا کہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے حقیقی سچا اور سچا دین نہیں ملا. جب ساری دنیا اکٹھی ہو گئی تو اللہ رب العزت نے ساری کائنات کے لیے، پوری زمین کے لیے
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنا آخری قانون، اپنا آخری نظام، انسانوں کے لیے اپنا آخری ضابطۂ حیات نازل فرمایا۔ یہ ضابطۂ حیات اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک انسان کی ہر ضرورت کو، انسان کے ہر مسئلے کو حل کرنے والا ہے۔ اور فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ دین اسلام جو میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے، یہ آج میں اس کو مکمل کرتا ہوں، میں نے مکمل کر دیا ہے۔ اور یہ تکمیل صرف آسمان سے محمد الرسول اللہ تک نہیں، جس طرح یہ دین آسمان سے محمد الرسول اللہ کے قلب اطہر پر مکمل نازل ہوا ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مکمل دین مکمل طور پر اپنی امت کے حوالے کیا ہے۔ نہ اللہ کی طرف سے آنے میں کوئی کمی ہے، نہ محمد الرسول اللہ کے پہنچانے میں کوئی کمی ہے۔ اور صرف مکمل پہنچا ہی نہیں، فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس نصیحت کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم قیامت تک اس کی حفاظت کریں گے۔ پہلے ادیان، پہلی کتابیں تبدیل ہوتی نہیں، اس قدر تبدیل ہوئی کہ آج پہلی کتابوں کا کوئی عالم کسی ایک لفظ پر انگلی رکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اللہ کا لفظ ہے، لیکن اسلام اس کا ایک ایک لفظ، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ دنیا کا کوئی محقق کسی قرآن کے کسی ایک لفظ پر انگلی رکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ لفظ اللہ کا نہیں ہے۔ لیکن یار لوگ تو اب بھی موجود تھے، جن لوگوں نے سابقہ کتب میں تحریف کی، پہلے ادیان کو بدلا، ان لوگوں نے اپنی کوششوں کو ترک نہیں کیا۔ جس پیٹ کی خاطر پہلے نظاموں میں بدعات جاری کی گئی، انہی لوگوں نے اسی پیٹ کے لیے دین اسلام کے اندر بھی طرح طرح کی بدعات جاری کر دی۔ دین کی حقیقت کو نہیں بدلا جا سکا، قرآن کو نہ بدل سکے، احادیث صحیحہ کے اندر نقب زنی نہیں کر سکے، تو انہوں نے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا، وہ یہ کہ
چونکہ ہم قرآن کو نہیں بدل سکتے، حدیث کو نہیں بدل سکتے، اس لیے جاہل لوگوں کو قرآن اور حدیث سے دور کر دو، تاکہ ہمارا بنایا ہوا دین ہمارے پیٹ کو بھرنے والا دین، اپنی مرضی کا دین ہم لوگوں میں رائج کر سکیں۔ اسی لیے بیچارے جہاں بدعات جاری کرتے ہیں، جتنا زور بدعات گھڑنے پر لگاتے ہیں، اس سے زیادہ زور لوگوں کو قرآن اور حدیث سے دور رکھنے پر لگاتے ہیں۔ ایک بندہ مجھے کہتا ہے کہ جی آج اتنے سارے مسئلے، اتنے سارے مذاہب ہیں، ان میں سے سچا کون ہے؟ میں نے کہا مجھ سے نہ پوچھو، جاؤ ہر مسلک والے کی مسجد میں چلے جاؤ، عبادت خانے میں چلے جاؤ، جو مسلک والا اپنے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہو، قرآن کا فہم دیتا ہو، قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ سمجھنے پر زور دیتا ہو، سمجھ لینا یہی مسلک حق ہے، اس لیے کہ قرآن حق ہے، نبی کا فرمان حق ہے۔ اور جو لوگوں کو قرآن سے ہٹاتا ہو، اور نہیں جناب قرآن تو سمندر ہے، تم نہیں سمجھ سکتے ہو، اور کئی بدبخت تو ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھنے سے تو بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، تم نہ پڑھو، بیٹھ جاؤ گے، پھسل جاؤ گے۔ ہاں یہ میں بھی مانتا ہوں کہ قرآن پڑھنے سے بندہ پھسل جاتا ہے، لیکن صراط مستقیم سے نہیں پھسلتا، مولوی کے ہاتھ سے پھسل جاتا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ میرے ہاتھ سے کوئی مولوی سے دلیل مانگ لے، فوراً کہتے ہیں کہ تو بیٹھتا کس کے پاس ہے، بیٹھتا کس کے پاس ہے؟ تو ان لوگوں نے اپنے پیٹ کی خاطر، اور یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی اور آج بھی کہتا ہوں کہ جتنی بدعات ہیں، جتنی خرافات ہیں، اگر کسی بھی بدعت پر تحقیق کرو، اسے دیکھو پرکھو، اس کا تعلق مولوی کے پیٹ کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ ایسی کوئی بدعت نہیں جس کا تعلق کھانے پینے سے نہ۔ محمد الرسول اللہ وہ ہیں جو اللہ کا دین لے کر آئے، اور حالت یہ تھی کہ سرور کونین اپنی کمر کو سیدھا کرنے کے لیے پتھر باندھتے ہیں، حالت یہ تھی کہ کتنے دن گھر میں کھانا نہیں پکتا، حالت یہ تھی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں پانی اور کھجور کے سوا کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، نبی کے گھر کا چولہا 2 مہینے تک نہیں جلتا تھا، اور آج مولوی کے لیے پورے
بجھتا ہی نہیں. آج کوئی مولوی اتنا بھوکا دیکھا ہو، کہتے ہیں آپن کے پاویں مر جاوے بھوک دے نال نہیں مرتا. بھوک سے نہیں مرتا، زیادہ کھا کے بے شک مر جائے. تو ان لوگوں نے دین اسلام کے اندر جو خرافات اور بدعات جاری کی ہیں، وہ بدعات سال کے ہر مہینے کے متعلق، مہینے کے ہر ہفتے سے متعلق، ہفتے کے ہر دن سے متعلق کوئی نہ کوئی بدعت. ان لوگوں کی کھڑی ہوئی بنائی ہوئی بدعات کی زد میں جس طرح دوسرے مہینے آئے ہیں، اسی طرح یہ محترم، یہ مقدس مہینہ جسے رجب کہا جاتا ہے، یہ مہینہ اسلامی کیلنڈر کا، اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے. اسلامی سال میں 4 مہینے حرمت والے، جن میں ظلم و زیادتی، لڑائی جھگڑا، فسق و فجور عام دنوں کی نسبت ان کی برائی، ان کی شناخت اور بڑھ جاتی ہے. ان کی حرمت دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ ہو جاتی ہے. تو یہ رجب کا مہینہ حرمت والے، عزت والے، احترام والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. جس میں آدمی کو گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا چاہیے، فسق و فجور سے احتراز کرنا چاہیے، اللہ کی نافرمانیوں سے انسان کو بچنا چاہیے. لیکن ہماری اکثریت کو ان چیزوں کی کچھ خبر نہیں. ان کو خبر ہے تو بس یہ کہ محرم کا مہینہ وہ ہے جس میں سبیلیں لگائی جاتی ہیں، سفر کا مہینہ وہ ہے جس کے 13 دنوں میں کوئی کام کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. ربیع الاول کا مہینہ وہ ہے جس میں جشن عید میلاد النبی منایا جاتا ہے. رجب کا مہینہ وہ ہے جس میں کنڈے اور شب معراج آتی ہے. اور شعبان کا مہینہ وہ ہے جس میں شب برات آتی ہے. اس کے علاوہ نہ عبادت سے تعلق، نہ نمازوں پر پابندی، نہ سنتوں پر، بلکہ حالت یہ ہے کہ وہ تمام سنن جو ان کے مذہب کے خلاف ہوتی ہیں اس پر کیا کہتے ہیں؟ او جی یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اس بدبخت سے پوچھو یہ ضروری اور غیر ضروری کا اختیار اور اتھارٹی تجھے کس نے دی؟ یہ مہینہ، اس مہینے میں بھی، اس مہینے کو بھی ان لوگوں نے چھوڑا نہیں، معاف نہیں کیا. بہت ساری بدعات، بہت ساری خرافات اس مہینے کے اندر بھی رائج کی گئی جن کا اسلام سے قطعاً کوئی تعلق ہی نہیں. اور یہ مہینہ
اسلام سے پہلے کا مقدس مہینہ چلا رہا ہے. لوگ تقدس پر، احترام پر دھیان نہیں دیتے. اسلام کے پہلے لوگوں نے بھی اس مہینے میں طرح طرح کی بدعات و خرافات جاری کر رکھی تھی، جس میں کچھ لوگ تھے جو رجب کے مہینے میں قربانی کیا کرتے تھے، جسے عطیرہ کہا جاتا ہے. اسی مہینے میں وہ زکات دیا کرتے. پھر ہمارے بھائیوں نے اس میں کئی طرح کی کہانیاں گھڑی. بی بی فاطمہ کی کہانی، فلاں کی کہانی، فلاں کی کہانی، رجب کے کنڈے، جشن شب معراج، ہزاری روزہ، لکھی روزہ، اور اسی طرح کئی طرح کی نمازیں. تو اس مہینے میں جو سب سے زیادہ جس کو اہمیت حاصل ہے وہ شب معراج کو اہمیت حاصل ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے کی 27ویں رات کو معراج ہوئی. اس لیے اس رات معراج پر غور نہ کرو، معراج کے مقصد کو چھوڑ دو. معراج میں ملنے والے اسباب کو ترک کرو. بس یہ کرو کہ حلوہ پکاؤ، جھنڈیاں لگاؤ، آتش بازی کرو، اپنے گھروں کے اور چھتوں پر، دیواروں پر چراغ جلاؤ، اور پھر اس پر یہ امید رکھو کہ ہمارا چراغ جلانا ہمیں جنت میں لے جائے. پہلی بات تو یہ ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی. اللہ رب العزت نے ایک اہم ترین مقصد کے لیے سرور کونین کو آسمانوں پر بلایا. وہ مقصد کیا تھا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، کہ ہم اپنے نبی کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں. جنت بھی، جہنم بھی، آخرت بھی، قبر کی زندگی بھی، دنیا کی حیثیت بھی، اور اللہ رب العزت نے نبی مکرم کو دکھائی. لیکن یہ معراج کب ہوا؟ سرور کونین نے خود نہیں بیان کیا، قرآن مجید نے اس کی تاریخ بیان نہیں کی. معراج کو بیان کرنے والے تقریباً 47 صحابہ اکرام جو معراج کے واقعہ کو بیان کرتے ہیں. کسی ایک صحابی نے بھی معراج کی تاریخ کو حتمی طور پر بیان نہیں کیا. معراج کب ہوئی؟ اس کے سال میں بھی اختلاف. کس مہینے میں ہوئی کوئی خبر نہیں. کس رات کو ہی اس کا بھی کوئی علم نہیں. اگر علماء کرام کی تصریحات کو سامنے رکھا جائے
تو ابن سعد کا قول یہ ہے کہ معراج ہجرت سے 1 سال پہلے ہوئی۔ ابن جوزی کہتے ہیں معراج ہجرت سے 8 مہینے پہلے ہوئی۔ ابو الربیع بن سالم کہتے ہیں 6 مہینے پہلے معراج ہوئی۔ امام ابراہیم الحربی کہتے ہیں کہ ہجرت سے 11 ماہ پہلے ہوئی۔ امام ابن عبد البر کہتے ہیں 1 سال اور 2 ماہ یعنی 14 مہینے پہلے ہوئی۔ ابن فارس کہتے ہیں کہ 1 سال اور 3 مہینے یعنی ہجرت سے 15 ماہ پہلے ہوئی۔ سدی کہتے ہیں کہ 1 سال اور 5 ماہ بعد ہوئی، پہلے ہوئی۔ تاریخ دان ابن الاسیر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہجرت سے 3 سال پہلے کروائی گئی۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ سفر معراج ہجرت سے 5 سال پہلے ہوا، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ معراج اس وقت ہوئی جب آپ کو ابھی نبوت بھی نہیں ملی۔ اب آئیے مہینے کو دیکھتے ہیں کہ معراج کس مہینے میں ہوئی، ہمیں مہینے کا ہی علم ہو جائے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ربیع الاول میں معراج ہوئی۔ ابراہیم بن اسحاق الحربی کہتے ہیں ربیع الاخر کے مہینے میں معراج ہوئی۔ عبد الغنی المقدسی فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں۔ سدی کہتے ہیں کہ شوال کے مہینے میں معراج ہوا۔ ابن فارس کہتے ہیں ذی الحجہ کے مہینے میں معراج ہوا۔ چلو مہینے کا علم نہ ہو، سال کا علم نہ ہو، چلو رات کا ہی علم ہو جائے۔ تو علامہ زرقانی لکھتے ہیں کہ جمعے کی رات کو معراج ہوا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ہفتہ کی رات کو، بعض کہتے ہیں پیر کی رات، یعنی نہ سال کا علم، نہ مہینے کا علم، اور نہ ہی تاریخ کا علم، اور نہ دن کا پتہ۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ 26 صحابہ اکرام نے معراج کے سفر کو بیان کیا ہے، اور علامہ زرقانی فرماتے ہیں کہ میری تحقیق کے مطابق 45 صحابہ ہیں جنہوں نے معراج کے سفر کو بیان کیا۔ لیکن نہ قرآن نے حتمی تاریخ دی، نہ نبی مکرم نے تاریخ بتائی، نہ 45 صحابہ اکرام نے اس کا تذکرہ کیا۔ اگر ایک صحابی بتلا دیتا، سرور کونین ایک دن اس کے بارے میں لب کشائی کر دیتے، نبی محترم ایک رات جاگ کر اس میں عبادت کر لیتے، کوئی صحابی ایک دن اس کا روزہ رکھ لیتا، تو آج
اختلاف باقی نہ ہو. یہی حالت ہمارے جشن عید میلاد النبی کی ہے. کہ نبی مکرم کب پیدا ہوئے، کس مہینے میں، کس تاریخ کو، اس کے بارے میں کچھ کنفرم نہیں. کنفرم ہے تو صرف ایک بات کنفرم ہے، وہ یہ کہ نبی مکرم سوموار کے دن پیدا ہوئے. اور جانتے ہو کیوں کنفرم ہے؟ اس لیے کہ 63 برسوں میں سرور کونین نے ایک دن فرمایا تھا، ایک دن کہا تھا کہ میں سوموار کے دن پیدا ہوا ہوں. اس لیے دنیا کے اندر اس بات پر کوئی اختلاف نہیں. اگر سرور کونین مہینہ بتلاتے، آپ تاریخ بتلاتے، آپ اپنی ولادت کا دن منا لیتے، آپ شب معراج عظیم ترین سفر، اللہ سے ملاقات، ایک انسان کا زمین سے آسمانوں کو چیرتے ہوئے عرش تک پہنچ جانا، یہ چھوٹی سی بات نہیں. اگر سرور کونین اس کو مناتے، ایک دن منا لیتے، اس کی تاریخ میں کبھی کسی کو اختلاف کی جرات نہ ہوتی. اگر ہم یہ مان لیں کہ ہجرت سے 5 سال پہلے معراج ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے سرور کونین اس سفر کے 18 برس بعد زندہ تک 18 برس تک زندہ رہے. سرور کونین کتنے سال؟ 18 برس. لیکن سرور کونین نے یہ دن نہیں منایا، اس رات میں کوئی خصوصی عبادت نہیں کی، اس دن کا روزہ نہیں رکھا. نبی مکرم کے بعد 100 برس تک، 100 سال تک صحابہ اس دنیا میں رہے، کسی صحابی نے بھی اس دن کا تعین نہیں کیا. اگر کوئی صحابی کر دیتا تو اس کے اندر اختلاف نہ رہتا. کسی صحابی نے اس دن کو منایا، اگر منایا ہوتا تو پھر اس کے اندر اختلاف نہ رہتا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دن، اس کو منانا، اس کو خصوصی اہمیت، اس کا تعلق اس دین سے نہیں ہے جو محمد رسول اللہ لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر مناتے بھی کیسے ہیں؟ مناتے بھی کیسے ہیں؟ اگر مان لیا جائے کہ معراج اسی شب کو ہوئی، معراج جیسا مقدس سفر اسی شب کو ہوا، پھر بھی یہ تو بتلاؤ کہ نبی مکرم نے اس رات میں کون سی عبادت کی تھی؟ اور جو عبادتیں تم کرتے ہو، اس کا نبی کی عبادت سے کیا تعلق؟ اس رات میں
مسجدوں میں چراغاں کیا جاتا ہے، بازاروں میں چراغاں کیا جاتا ہے، گھروں میں چراغ جلائے جاتے ہیں۔ اور یہ بات بتلا دوں کہ یہ چراغاں کرنے کی رسم یہ خالص غیر اسلامی رسم ہے۔ یہ آگ کو پوجنے والے پارسیوں کی رسم ہے۔ جو شخص چراغاں کرتا ہے وہ شرک اکبر کا مرتکب ہو رہا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ چاہے گھر کو چراغاں کیا جائے یا قوم کے پیسے سے مسجد میں چراغاں کیا جائے۔ اور پھر عاشقوں کی حالت یہ ہے، جہالت یہ ہے کہ محرم ہو تو حسین کا گھوڑا لایا جاتا ہے، ربیع الاول آئے تو حلیمہ کی اونٹنی لائی جاتی ہے، کوئی مولوی بیل پر سوار ہوتا ہے، کوئی گدھا گاڑی پر سوار ہوتا ہے۔ اور جب رجب آتا ہے، شب معراج آتی ہے، تو پھر نبی مکرم کے سفر کی سواری براق لایا جاتا ہے۔ اور براق کیا ہے عاشقو؟ کبھی غور کیا کہ ہم عشق کے نام پر نبی مکرم کے امتی ہو کر، عشق کا نام لے کر ہم کہیں نبی کی توہین تو نہیں کر رہے؟ براق کی تصویر دیکھی، گھوڑا ہے، گھوڑے کے دونوں طرف پر لگے ہوئے، اور تصویر منہ عورت کا بنا۔ یہ ہے تمہاری عاشقی۔ اس فحاشی سے نبی کا کوئی تعلق؟ نبی تو وہ ہے جس نے ساری زندگی میں کبھی کسی غیر محرم کے ہاتھوں پر بھی نظر نہیں ڈالی۔ تم نے نبی کی سواری کے منہ پر عورت کی تصویر لگا دی۔ اب تم ہی بتلاؤ کہ یہ نبی کی توہین کر رہے ہو یا اللہ کی بندی کی توہین کر رہے ہو؟ کس کی توہین ہے؟ یہ نبی کی بھی توہین ہے، یہ نبی کے تقدس کی توہین ہے، اور یہ عورتوں کی بھی توہین ہے۔ اور چاہے لوگوں کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ نبی مکرم نے براق پر سفر آسمان کا سفر نہیں کیا۔ براق پر اسی لیے پر لگایا نا گھوڑے کو، تاکہ یہ بتلایا جائے کہ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے اوپر چلے گئے۔ ایسا نہیں، براق پر صرف بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک سفر کیا ہے، اور اس کے بعد آسمان سے لفٹ آئی، لفٹ آئی، سرور کونین اس میں سوار ہوئے، اس میں تشریف فرما ہوئے، اور لفٹ کے ذریعے آسمانوں پر گئے، براق کے ذریعے رات کو عبادت اور دن کو روزہ رکھتے ہیں۔
جسے ہزاری روزہ کہا جاتا ہے. اپنی مرضی کی بات ہے، کوئی اس کو لکھی روزہ کہتے ہیں. بھئی یہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں یہ ایک روزہ رکھ لو 1000 روزے کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ ثواب تمہارے باپ کی جاری ہے. رمضان کا روزہ سب سے مقدس روزہ، سب سے محترم روزہ، لیکن یہ ایک بدعت والا روزہ رکھ لو تو 1000 روزے کا ثواب ملے گا. کوئی کہتا ہے نہیں، ہمارے مولوی نے کہا ہے 1,00,000 کا ثواب مل جائے گا. اور کچھ ہیں جو مریم روزہ رکھتے ہیں. عزیزو، نہ مریم روزہ ثابت ہے، نہ لکھی اور ہزاری روزہ ثابت ہے. اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اس مہینے کے پہلے جمعے کی رات کو، بلکہ جمعے رات کو ایک خاص نماز ادا کرتے ہیں جس کا نام انہوں نے صلاۃ الرغائب رکھا ہوا ہے. علامہ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں هذه الصلاة بدعة عند جمہور العلماء. سارے علماء کے نزدیک یہ نماز نہیں، یہ بدعت ہے. اور بدعت سرور کونین نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ. بدعت انسان کو جنت میں نہیں جہنم میں لے کے جایا کرتی. اس لیے عزیزو، عمل وہ کرو، محنت اس عمل پر کرو، کوشش اس راستے پر کرو، پیسہ وہاں پر خرچ کرو جہاں پر محمد الرسول اللہ نے بتلایا ہے. اس لیے محمد الرسول اللہ کے راستے پر چلو گے تو وہ راستہ سیدھا جنت کا راستہ ہے. اور جس راستے پر جو عمل، جو کام سرور کونین نے نہیں کیا، وہ کام جہنم میں انسان کو لے کے جا سکتا ہے، جنت میں نہیں لے کے جا سکتا. اور یہی پر بس نہیں، ہماری جہالت کی انتہا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بس کھانے کے لیے ملنا چاہیے. ہمیں صرف اچھے کپڑے مل جانے چاہیے، ہمیں پیٹ کے جہنم کو بھرنے کے لیے آگ ہی چاہے مل جائے، بس ملنا چاہیے. ہم نے کبھی یہ بھی نہیں سوچا کہ جو بدعات کر رہے ہیں یہ ہندوؤں سے آئی ہے، یہ یہاں سے آئی. کتنی بدعات جو ہندوؤں سے ہمارے اندر منتقل، کتنی بدعات جو پارسیوں سے منتقل ہوئی، کتنی بدعات جو عیسائیوں سے ہم نے لی، کتنے کام جو یہودیوں سے ہم نے لیے. جب محمد رسول اللہ کو چھوڑا پھر ہر طرف سے بدعات کو ہم نے لے لیا. اسی مہینے کی ایک بدعت جو اہل سنت کا دم بھرنے والے، سنت کا نام لینے والے، خود کو اہل سنت والجماعت کہنے والے، لیکن جب کھانے کی بات آتی ہے تب نہیں دیکھتے کہ یہ کس کی سنت ہے.
اسی مہینے کی 22 تاریخ کو ایک بدعت انجام دی جاتی ہے جس کو حضرت جعفر صادق کے کنڈے کہا جاتا ہے۔ بھئی اس دن کیا ہوا تھا؟ اس دن کہتے ہیں ایک لکڑہارا تھا۔ ہم پوچھتے ہیں دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید کی کس آیت میں ہے، کس حدیث میں ہے؟ اور آگے سے ہمیں داستانیں ملتی ہیں۔ مدینے میں ایک غریب آدمی لکڑیاں کاٹنے والا لکڑہارا رہتا، بہت غریب۔ اس کی بیوی ایک وزیر کے گھر میں کام کرتی، صفائی کرتی۔ وہاں سے ایک دن حضرت جعفر صادق گزرے، اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ کون سا دن ہے؟ کہا حضرت آج 22 تاریخ۔ پوچھا کون سا مہینہ ہے؟ کہا حضرت رجب ہے۔ تو فرمایا کہ آج کے دن کوئی شخص نیا کنڈا لائے۔ مولوی کو لگتا ہے مولوی کے گھر کنڈا ٹوٹ گیا ہوگا، تو اس نے کہا کہ پرانے سے بھی بات نہیں چلے گی، نیا منگواؤ۔ تو امام جعفر نے کہا نیا کنڈا لائے اور پھر اس کو بھرے، اس میں میرے نام کی چیز بنا کر پکا کر ڈالے اور میرے نام کی نظر کر کے اس کو لوگوں میں بانٹ دے۔ بانٹنی کہاں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ محلے میں سب سے بڑا غریب مولوی ہوتا ہے، اور کہاں بانٹ رہی؟ تو میرے نام کی نظر نئے کنڈے میں ڈال کر بانٹے، تو اس کے بعد جو بھی دعا کرے گا وہ ضرور قبول ہوگی۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تم پر 4 چیزیں حرام کی ہیں: مردار، خون، خنزیر کا گوشت، اور اس سے بھی بڑھ کر ہر وہ چیز حرام ہے جو میرے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر تقسیم کی جائے۔ تم نے اس کو بھی نیکی کا سامان بنا دیا، اس کو بھی اسلام بنا دیا، اور پھر پوچھتے ہیں کہ تم یہ کام کیوں کرتے ہو؟ کوئی کہتا ہے کہ اس دن ہمارے امام جعفر صادق کی پیدائش ہوئی، کوئی کہتا ہے وفات ہوئی، کوئی کہتا ہے وزیر کے گھر کے سامنے انہوں نے ارشاد فرمایا۔ اور بدبختوں سے پوچھو کہ جب امام جعفر صادق تھے اس وقت مدینے میں کون سا وزیر رہتا تھا؟ اس وقت مسلمانوں کی خلافت عراق بغداد میں ہوتی تھی، مدینہ میں وزیر کہاں سے آتا؟ کون سا وزیر؟ اور اس دن نہ امام جعفر صادق کی یہ پیدائش کا دن ہے، نہ اس دن ان کی وفات ہوئی۔ شیعہ کتب کے مطابق
امام جعفر 8 رمضان 80 ہجری کو پیدا ہوئے، اور دوسری روایت کے مطابق 17 ربیع الاول 83 ہجری کو پیدا ہوئے، اور ان کی وفات 15 شوال 148 ہجری کو ہوئی۔ نہ پیدائش کا دن نہ وفات کا دن، تو پھر یہ کیا ہے؟ اہل سنت کہلانے والوں، جس طرح یہودیوں نے عیسائیوں کو ایک غلط لائن پر لا کر ایک مکروہ چیز کو، مکروہ صلیب کو ان کے لیے مقدس بنا دیا، اسی طرح شیعوں نے اس دن کو، جس دن اسلام کا محافظ اس دنیا سے گیا، جس دن قرآن کو لکھنے والا اس دنیا سے گیا، جس دن نبی کی وحی کو تحریر کرنے والا اس دنیا سے گیا، جس دن نبی کا شاگرد گیا، جس دن مسلمانوں کا سپہ سالار اس دنیا سے رخصت ہوا، جس دن مسلمانوں کا امام امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، شیعہ جو اسلام کا بھی دشمن ہے، قرآن کا بھی دشمن ہے، محمد الرسول اللہ کا بھی دشمن ہے، اہل بیت کا بھی دشمن ہے، صحابہ کرام کا بھی دشمن ہے، وہ اس خوشی میں کھانا پکاتا ہے اور تقسیم کرتا ہے کہ آج مسلمان یتیم ہوئے تھے، آج اسلام یتیم ہو گیا تھا، اسلام غیر محفوظ ہوا تھا، اس خوشی میں وہ پکاتے ہیں۔ اور اہل سنت، اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والوں، تم اتنے جاہل ہو کہ ان کی خوشی میں شریک ہوتے ہو۔ کبھی غور کیا؟ بس کھانے کو مل جائے، بس پینے کو مل جائے، اور کچھ لوگ ہیں شیعہ کی اتباع میں، شیعہ کے طریقے پر چلتے ہوئے اس مہینے میں عمرہ کرتے اور سمجھتے یہ ہیں کہ اس مہینے میں عمرہ کریں گے تو دوسرے مہینوں میں عمرہ کرنے سے یہ افضل اور بہتر ہوگا، اور ساتھ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں سرور کونین نے عمرہ کیا تھا۔ یہ بھی جھوٹ۔ سرور کونین علیہ السلام نے مدینہ سے آ کر مکہ میں صرف 4 عمرے کیے۔ کتنے عمرے؟ 4 دفعہ عمرے کے لیے تشریف لائے۔ پہلا سن 6 ہجری میں سرور کونین تشریف لائے اور مکہ والوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا، اور یہ ذی القعدہ کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ عمرہ کے لیے ذی القعدہ میں تشریف لائے۔ دوسری مرتبہ جب مکہ والوں نے نہ کرنے دیا، طے یہ ہوا کہ آئندہ سال انہی دنوں میں سرور کونین اور صحابہ عمرہ کریں گے۔ تو پہلا عمرہ ذی القعدہ میں کیا گیا، یہ دوسرا سفر ہے۔ اور تیسرا عمرہ بھی ذی القعدہ میں، جب سرور کونین نے رمضان میں مکہ کو فتح کیا، پھر حنین کی لڑائی لڑی، پھر طائف کا محاصرہ کیا، وہاں سے واپسی پر آپ نے ذی القعدہ میں دوسرا عمرہ اور تیسرا سفر کیا، اور چوتھا عمرہ
سرور کونین نے اپنے حج کے ساتھ کیا. یعنی رجب میں آپ نے نہ کوئی عمرہ کیا ہے نہ عمرے کے لیے کوئی سفر کیا. اس لیے عزیزو دین وہی ہے جو اللہ نے بھیجا. سرور کونین نے لوگوں کو بتایا. دین وہی ہے جس پر صحابہ اکرام نے عمل کیا. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں لوگوں جو عبادت صحابہ نے نہ کی ہو اس سے بچ جانا. جو عبادت صحابہ نے نہ کی ہو فلا تعبدوها تم وہ عبادت نہ کرنا. اس لیے کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ سنت نہیں ہوگا، وہ بدعت ہوگی. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ.